نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماسٹر عبد الخالق میرے مشاہدات کے ساتھ حاضر خدمت۔ صبح کا سہانا سما تھا، فضاؤں میں ایک سحر سا طاری تھا، پرندے درختوں پر چہچہا رہے تھے، کچھ فضاؤں میں محو پرواز تھے۔ بہار کا مہینہ مارچ تھا، لیکن سردی شدت سے پڑ رہی تھی۔ میں ایک دریا کے کنارے کھڑا تھا، پرندوں کے غول اڑتے ہوئے آتے، دریا میں غوطہ لگاتے اور اپنے چونچ میں چند قطرے پانی کے دبا کر لے جاتے اور اپنی پیاس بجھاتے۔ یہ منظر اتنا حسین تھا کہ میں اپنے گرد و نواح سے بالکل ناواقف ہو گیا۔ میں نے سوچا میں بھی پانی کے چند قطرے پی لوں۔ اگرچہ پانی یخ بستہ ٹھنڈا تھا، لیکن پھر بھی میں چاہتا تھا کہ میں بھی اس دریا سے کچھ پانی حاصل کر لوں۔ دریا اپنی روانی میں مست بہتا جا رہا تھا، اٹکیلیاں کرتا، جھاگ اڑاتا، اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ میں کنارے پر بیٹھ گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کٹورا بنایا اور پانی میں ڈبو دیا۔ ابھی ہونٹوں تک پانی کو لانے ہی والا تھا کہ اچانک میرے ہاتھ رک گئے اور ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی غیر مرئی قوت مجھے پانی پینے سے روک رہی ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو کھولا، پانی کے اندر واپس چلا گیا۔ میں جس دریا کے کنارے بیٹھا تھا یہ دریائے فرات تھا، جو شہر رقہ کے بیچوں بیچ بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ شہر رقہ شام کے ایک صوبے رقہ کا دارالحکومت ہے۔ شہر بھی رقہ، صوبہ بھی رقہ۔ میں نے پانی کی کوشش ترک کر دی۔ میں اپنے ذہن کو 14 صدیاں پیچھے لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ کربلا کے مقام پر دریا فرات گزر رہا ہے، خیمے نصب ہو چکے ہیں، العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مگر پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ تک بھی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں ظالمو، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کے لیے تو 3 قطرے پانی دے دو۔ لیکن ایک سنسناتا ہوا تیر آتا ہے، اس بچے کی گردن میں پیوست ہو جاتا ہے، خون کا ایک فوارہ چھوٹتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹے کے خون کو ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں اور پورے جسم پر اس کو گرا دیتے ہیں۔ روتے ہوئے خیموں کی طرف واپس آتے ہیں اور بچے کو اپنی جگہ پر واپس لٹا دیتے ہیں۔ میں 4000 سال پیچھے کی طرف چلا گیا۔ چشم تصور میں دیکھا کہ ایک والدہ اپنے ننھے منھے بچے کو ایک بے آب و گیاہ چٹیل اور سنگلاخ پہاڑوں کے درمیانی جگہ پر سلا رہی ہے۔ پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی پر چڑھتی ہے، کوئی قافلہ نظر نہیں آتا۔ دوڑ کر دوسری پہاڑی پر چڑھتی ہے، کوئی قافلہ نظر نہیں آتا۔ بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیوں کے رگڑنے کی جگہ سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلتا ہے۔ والدہ واپس آتی ہے، خوشی سے نہال ہو جاتی ہے، زم 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 کہتے ہوئے اس پانی کو
روکنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ آب زمزم قیامت تک کے لیے آنے والوں کی پیاس بجھاتا رہے گا۔ میں نے کہا، اے دریا، کیا تجھے اتنی ہمت نہ ہوئی کہ تو خیموں کی طرف چلا جاتا اور پیاسوں کی پیاس بجھاتا؟ اے پانی، کیا تو ایڑیوں کی رگڑ سے نکل سکتا تھا؟ کیا تو دریائے فرات کا کنارہ توڑ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں تک نہیں جا سکتا تھا، تاکہ حضرت امام اپنے معصوم بچے کی پیاس تو بجھا دے؟ یہی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی۔ میں نے پانی پینے سے انکار کر دیا، لرزتے قدموں سے اٹھ کھڑا ہوا، دریا کا پل عبور کیا اور ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر لکھا ہوا تھا میدان صفین۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی تھی۔ میں نے چشم و تصور میں دیکھا کہ یہ میدان صحابہ کرام کی لاشوں سے اٹا پڑا ہے، مسلمان ہی مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ میں نے اپنی نگاہ بائیں جانب پھیری تو میں نے دیکھا کہ ایک مزار اقدس ہے جس پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا حضرت عمار بن یاسر۔ میں مزار کی سمت دوڑ کر گیا، قبر مبارک کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، آقا، میرے پاس نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی سعادت ہے، میں تو صرف یہاں اللہ کی رحمت میں سے اپنے حصے کے چند قطرے لینے آیا ہوں، کیونکہ جہاں پر نیک لوگ آرام فرما ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے۔ میں کچھ دیر تک دعا مانگتا رہا، اس کے بعد اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ باہر نکلا اور الوداعی نگاہیں ڈالتا ہوا واپس اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔